حسن بن صبا جس جگہ جاتا اس کے لیے خزانے کھل جاتے، مگر وہ ضرورت سے زیادہ رقم جمع کرنے کا عادی نہ تھا۔ اس کی دونوں بغلوں کے نیچے 2 تھیلیاں لٹکتی رہتیں، جن کے متعلق اس نے ان ماں بیٹیوں کو یہ بتایا تھا کہ تھیلیوں کے اندر ذائچہ تیار کرنے اور حساب لگانے کا سامان بھرا ہے، جبکہ ان تھیلیوں میں کاغذ کے لفافوں میں اندر جوہرات بھرے تھے۔ حسن بن صبا کے کمرے کے گرد بھی 2 تھیلیاں بندھی رہتی تھیں۔ ان تھیلیوں کے بارے میں بھی اس نے ماں بیٹیوں کو یہ کہہ کر اعتماد میں لے لیا تھا کہ ان میں علم اعداد کے پانسے رکھے ہیں، جس کے زور پر وہ مختلف مسئلوں کا حل نکالتا ہے۔ ان تھیلیوں میں بھی خالص سونے کے سکے تھے، جنہیں وہ وقت ضرورت کام میں لاتا۔ حسن بن صبا کی ذہانت کی انتہا تھی کہ جب وہ سپاہی کے گھر کے پہلی بار پہنچا تو اس نے ماں بیٹیوں کو بتایا کہ اس کا قافلہ راستے میں لوٹ گیا ہے، مگر وہ ایسے عملیات اور علوم کا ماہر ہے کہ چند ہی دنوں میں اپنا نقصان پورا کرے گا، پھر آگے سفر کا آغاز کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی حسن بن صبا نے سونے کا ایک جڑاؤ ہار نکال کر انہیں پیش کرتے ہوئے وضاحت کی کہ جس وقت ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا تو میں نے یہ ہار اپنے کپڑوں میں چھپا لیا تھا۔ دراصل یہ ہار میں اپنی چھوٹی بہن کے لیے لے جا رہا تھا، مگر سفر بہت طویل ہے اور پرخطر ہے، میں اسے کس سے بچاتا پھروں گا، اس لیے میں یہ ہار اپنی طرف سے تمہیں پیش کرتا ہوں۔ یہ تم دونوں کا ہے، اسے جیسے چاہو استعمال کر سکتی ہو۔ یہ دیکھ کر ماں بیٹی کی آنکھیں خیراں ہو گئیں۔ لڑکی کی ماں نے کہا، حسن یہ اتنا قیمتی ہار تم ہمیں بغیر کسی معاوضہ کے دے رہے ہو؟ حسن نے آنکھوں سے طلسمی شعاعیں بکھیرتے ہوئے کہا، جس طرح تم نے مجھے رات کے وقت ایک جوان بیٹی کے گھر میں موجود ہونے کے باوجود بے خوف و خطر قیام کی اجازت دی، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں جان دے کر اس کا معاوضہ ادا کروں۔ حسن بن صبا جس رات بسم اللہ اور سبحان اللہ کے مکان پر پہنچا تو بخار کی شدت سے اس کا بدن تھکا جا رہا تھا اور اسے چکر پر چکر آ رہے تھے۔ آخر اس نے تن بے تقدیر اس دروازے پر دستک دی۔ دونوں ماں بیٹی نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو حسن نے التجا کی، میں شدید بخار میں ہوں، مجھے رات بھر ٹھہرنے کی اجازت دو، خدا تمہیں اجر دے گا۔ حسن نے ماں بیٹی سے آنکھیں ملائیں اور دوسرے ہی لمحے وہ دونوں تمام خطرات سے بے پرواہ ہو کر حسن کو پکڑ کے اندر لائیں اور بستر پر لٹا دیا۔ اپنی بیماری کے دوران حسن بن صبا نے ماں بیٹی کو سونے کے چند سکے بھی دیے تاکہ اس کے علاج اور آرام میں کوئی خلل نہ پڑے۔ گھر والا یعنی فوجی نے جب ایک غیر مرد کو اپنے گھر میں صاحب فراش دیکھا تو اس کی نظریں گھومتی تھیں، مگر چلاک سبحان اللہ نے ہار اور سونے کے سکوں کا جھلک دکھا کر شوہر کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ حسن بن صبا کو اس قدر آرام پہنچایا کہ اچھے ہونے کے بعد وہ مزید 2 ہفتے وہیں مقیم رہا۔ ایک دن اچانک حسن بن صبا نے کہا، بسم اللہ اور سبحان اللہ، میں تم دونوں سے اس قدر خوش ہوں کہ جی چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے یہیں رہوں۔ بسم اللہ خوشی سے بولی، ہاں ہم تو دل سے یہی چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو۔ میں نے بسم اللہ کے باپ سے بات کی تھی کہ وہ تمہارے لیے اس گھر میں ایک نیا کمرہ بنوا دے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ جب وہ چھٹی آئے گا تو کمرہ ضرور بنوا دے گا۔ حسن بن صبا ان کی معصوم باتوں سے ایک لمحے کے لیے متاثر ہوا، پھر بولا، میں بھی چاہتا ہوں کہ اس گھر میں ایک نیا کمرہ بن جائے، مگر میرے لیے نہیں بلکہ تم لوگوں کے آرام کے لیے۔ میں نے آج تک کسی سے ایسی محبت نہیں کی جیسی تم ماں بیٹی سے ہو گئی، مگر میں مسافر ہوں اور مسافر ایک جگہ نہیں ٹھہرا کرتے۔ بسم اللہ اور سبحان اللہ کے جیسے دل ٹوٹ گیا۔ بسم اللہ بولی، اگر یہاں سے جانا ہی تھا تو پھر مجھ سے اتنا میل جول کیوں بڑھایا؟ حسن بن صبا معصوم بسم اللہ کی بات سن کر دنگ رہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بسم اللہ ابھی ناسمجھ ہے۔ حسن بن صبا کے گھر میں قیام کرتے ہی ابھی 2 دن گزرے تھے کہ بسم اللہ کا دل حسن بن صبا کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ پہلے وہ ڈری ماں سے، پھر ماں نے اسے جیسے ڈھیل دے دی۔ حسن بن صبا کی آنکھوں کی طلسمی شعاعیں
ماں بیٹی کو دیوانہ کر رہی تھیں۔ وہ دونوں ہر وقت اس کی خدمت اور خاطر میں لگی رہتیں۔ حسن بن صبا جیسا چلتا پھرتا آدمی ایک جگہ پیر توڑ کے نہیں بیٹھ سکتا تھا، مگر بیماری نے اس کے تمام کس بل نکال دیے تھے۔ بخار سے نجات پانے کے بعد وہ 1 ماہ تک چلنے پھرنے سے معذور رہا۔ بسم اللہ اور سبحان اللہ نے جس حکیم سے حسن بن صبا کا علاج کرایا تھا وہ ماہر تھا۔ سبحان اللہ علاج پر دل کھول کر پیسے خرچ کر رہی تھی، چنانچہ اچھی غذا، پھل اور حکیم صاحب کی خاص توجہ کی وجہ سے حسن بن صبا 15 دن بعد ہی بستر سے اٹھ بیٹھا اور 1 ماہ بعد وہ باہر آنے جانے لگا۔ بسم اللہ اور سبحان اللہ ایک طرفہ طور پر حسن بن صبا پر دل و جان سے فریفتہ ہو گئیں، مگر انہوں نے دل ہی دل میں ایک خاموش معاہدہ کر لیا تھا۔ اس کی بجائے وہ ایک دوسرے کی کاٹ کرتیں۔ انہوں نے خود اپنے طور پر حسن بن صبا کی محبت تقسیم کر لی تھی۔ صبح سے دوپہر تک سبحان اللہ خدمت میں لگی رہتی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بسم اللہ حسن بن صبا کی خدمت میں پہنچ جاتی۔ حسن بن صبا کو بسم اللہ سے محبت ہوئی تھی یا نہیں، مگر وہ بسم اللہ کی امٹتی جوانی دیکھ کر چونک سا پڑتا تھا۔ دوپہر کے سناٹے میں وہ دونوں ایک کمرے میں تنہا ہوتے۔ 13-14 سال کی الجھٹ جوانی یوں بھی دیوانی ہوتی ہے۔ حسن بن صبا اگرچہ گبرو جوان نہ تھا، مگر تھا تو جوان، اور جوانی بذات خود ایک حسن بھی ہے۔ وہ صبح سے دوپہر تک حسن بن صبا کا سر اور ہاتھ دباتے وقت ایک عالم سرمستی میں اس کا سر حسن بن صبا کے سینے پر اس حد تک جھک جاتا کہ وہ اکثر حسن کے دل کی دھڑکن بھی سننے لگتی، تو ایک دم خود کو سنبھالتی اور حسن بن صبا اسے دلچسپی سے دیکھنے لگتا۔ حسن بن صبا جلد اس ماحول سے خود کو نکال لے جانا چاہتا تھا۔ حسن بن صبا ٹھیک ہونے کے بعد پورا وقت گھر سے باہر رہ کر گزارا۔ رات کو بسم اللہ اور سبحان اللہ سے خوش فعلیوں میں گزارتا۔ ماں بیٹی کو شبہ ہوا کہ حسن بن صبا کی توجہ اس کی طرف سے ہٹ گئی ہے، اس لیے وہ دن باہر گزارتا ہے۔ پس جب حسن بن صبا شام کو اور اکثر رات گئے واپس آتا تو ان دونوں کے لیے قیمتی اشیاء، جوہرات، زیورات اور پارچہ جات کی شکل میں ہوتے اپنے ساتھ لے آتا اور بڑے پیار سے انہیں دیا کرتا تھا۔ ان تحفے تحائف نے ان کا دونوں کا منہ بند کر دیا تھا۔ ایک رات حسن بن صبا بہت رات گئے گھر واپس آیا تو اس نے بسم اللہ اور سبحان اللہ کو حسب معمول جاگتے ہوئے پایا۔ حسن بن صبا ہمیشہ دیر سے رات گئے واپس آتا۔ یہ ماں بیٹی اس وقت تک نہ سوتی تھیں جب تک حسن بن صبا واپس نہ آ جاتا، لیکن آج تو حسن بن صبا نصف شب گزرنے کے بعد گھر پہنچا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ دونوں سو گئی ہوں گی، مگر اسے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ اس کے کمرے کی بتی روشن ہے۔ حسن بن صبا دروازے پر پہنچا تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ بسم اللہ اور سبحان اللہ دروازے سے لگی بیٹھی تھیں۔ سبحان اللہ نے شکوہ کیا، ذرا جلدی آیا کرو حسن، میرا دل ہول رہا تھا۔ خفا ہو بسم اللہ، حسن نے اسے چھیڑا۔ بسم اللہ نے مصنوعی غصہ کا اظہار کیا۔ حسن بن صبا بولا، آج دیر سے آنے پر بولنا بند کر دیا ہے، کل سے کیا کرو گی؟ اور کل مجھے باہر جانا پڑ رہا ہے، پردیس جا رہا ہوں۔ حسن بن صبا کے اس انکشاف پر دونوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بسم اللہ نے بڑے والہانہ انداز میں حسن بن صبا کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، کیوں ہمارے ٹھکانے کو اجاڑنے جا رہے ہو؟ حسن بن صبا بولا، میں تم لوگوں کا شکر گزار ہوں، جتنے عرصہ یہاں رہا بہت آرام سے رہا، تم نے بہت پیار دیا۔ بسم اللہ تھرتھرائی آواز میں بولی، اس کا بدلہ دے رہے ہو کہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حسن بن صبا بولا، میں تم لوگوں کو چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جب میں کسی ٹھکانے پر بیٹھوں گا تو تمہیں ضرور بلواؤں گا۔ بسم اللہ اور سبحان اللہ کو حسن کی جدائی کا سخت صدمہ تھا۔ ان کے خیال میں حسن بن صبا ان دونوں سے پیار کرتا ہے۔ اس نے گھر کی شکل بدل دی تھی۔ ایک کمرے کے مکان میں 4 کمرے بن گئے تھے۔ 3 کمرے نیچے اور 1 کمرہ حسن نے اپنے لیے بلائی منزل پر بنوایا تھا۔ بسم اللہ کے باپ نے حسن بن صبا کے قیام پر کوئی اعتراض نہ کیا تھا، بلکہ وہ سمجھتا تھا کہ اسے اپنا ایک ساتھی اور گھر کا محافظ مل گیا ہے۔ شام کو حسن نے اپنی کمر میں بندھی ہوئی دونوں تھیلیاں ان کے حوالے کر دیں اور کہا،
اگر نہیں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو تم لوگوں کو جنت جیسے ایک قصر میں رکھوں گا جہاں حور و غلماں کی طرح کنیزیں اور غلام تمہاری خدمت کریں گی۔ اور اس طرح حسن بن صبا اپنے محبوب مہمانوں سے رخصت ہوا، مگر اس کی بغلوں کے نیچے وقت ضرورت کے لیے جوہرات سے بھری 2 تھیلیاں اب بھی لٹکی ہوئی تھیں۔